السلام علیکم۔ میرا یہ پیغام مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ہے اور اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچایا جائے، یہ میری گزارش ہے آپ سبھی سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کے اس پاک مہینے میں ایک مسلمانوں کے بیچ دو رائے پائی جا رہی ہیں۔ کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے منانا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں اسے منانا ٹھیک نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کا الگ الگ نظریہ ہے اور دونوں کے الگ الگ نظریہ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کے الگ الگ دلیلیں ہیں۔ اب ایک عام مسلمان جو کہ بہت زیادہ یہ سب مسئلوں پہ دھیان نہیں دیتا ہے، اس کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام ہم کریں کہ نہ کریں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس کا کیا گناہ ہے۔ یہ ایک عام مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کیونکہ دو فرقے ہیں، دونوں کے الگ الگ رائے ہیں، کچھ اسے منا رہے ہیں اور اسے اچھا عمل سمجھ رہے ہیں اور کچھ اسے نہیں مناتے ہیں اور لوگوں کو کہتے نہ منایا جائے اور اسے بدعت سمجھ رہے ہیں۔ مگر ایک عام مسلمانوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ۔ اب دیکھو، فرقے کی بات جہاں تک ہے، فرقہ اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی بات کہتا ہے، اپنی اپنی باتوں پہ چلتا ہے، اپنے اپنے جو ان کے لیڈرز ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، ان کی باتوں کو سن کے چلتا ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا، کیا کرے وہ۔ اچھا، میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ربیع الاول کا مہینہ آدمی اپنے اپنے طریقے سے منا رہا ہے۔ جو منع کر رہے ہیں وہ بھی منا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ مطلب صرف اتنا سا ہے کہ جیسے ایک شعر کہا گیا ہے نا کہ سوائے ابلیس کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ شعر ان مسلمانوں کے لیے جو ربیع الاول کے منانے سے روکتے ہیں لوگوں کو، یہ اسے نہیں منانا چاہیے، ان کے لیے یہ شعر کہا گیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اور ایک دوسرے کے خلاف بدنیتی پیدا ہوتی ہے اور فرقہ واریت بڑھتی ہے۔ اب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی رحمت ہیں اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل کا خوب چرچا کرو۔ اس لحاظ سے اسے منایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور رہی بات نئے دین میں کوئی نیا کام کرنے کی، تو کوئی نیا کام نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کی جو پیدائش کا دن پیر کا دن تھا، تو وہ پیر کے دن صحابہ اس زمانے میں سرکار دو عالم کی آمد کی خوشی میں روزے رکھتے تھے اور تلاوت قرآن کرتے تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کا منانے کا طریقہ یہ تھا صحابہ کا۔ اور آج کے دور میں جو مسلمان یہ کر رہا ہے بہت اچھا ہے، بہت بڑھیا ہے، اور جو جلوس کے طور پہ دکھا رہا ہے، جلوس کے طور پر، یہ بھی کوئی قباحت نہیں، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منایا جا سکتا ہے اور کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بدعت نہیں، کوئی دین میں کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری دنیا کو ایک میسج ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کے لیے کتنا جذبہ رکھتا ہے۔ اور میری گزارش ان سبھی لوگوں سے ہے جو ایک دوسرے کو منانے سے روکنا چاہتے ہیں، آپ نہ منائیں، آپ منائیں، یہ نہ کریں، اس لیے کہ جو منا رہے ہیں ان کی نیت کو دیکھا جائے۔
اور جو نہیں منا رہے ہیں بشکل جلوس کے طور پہ، سبیلوں کے طور پہ، چراغے کے طور پہ، بھلے ہی وہ نہ منا رہے ہوں مگر وہ منا رہے ہیں، پھر بھی منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ وہ صحابہ کے طور کو پکڑتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور اس زمانے میں جو صحابی رسول کرتے تھے ان کو فالو کرتے ہیں. تو ان کا کہنا کہ یہ سب نہ کیا جائے. آپ بھی کر رہے ہوں، آپ کا طریقہ وہ ہے، اور ایک عام مسلمان جو کر رہا ہے اس کا بھی طریقہ یہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طریقے کوئی برے نہیں ہیں. کل ملا کے بات یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا خوب چرچا کریں، خوب بتائیں لوگوں کو، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ نبی رحمت ہمارے نبی بن کے آئے رحمت للعالمین، یہ دنیا کے لیے رحمت ہے. اور آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے اختلاف پیدا نہ کریں، اور جو لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں انہیں منانے دیں، اور جو نہیں مناتے ہیں، جو اپنے طریقے سے گھر پہ بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، غریبوں کی مدد کریں، ان کا طریقہ اپنا ہے، ان کو بھی کوئی منع نہیں ہے. اور جو منا رہے ہیں اس طریقے سے وہ بھی منائیں، وہ بھی نمازیں پڑھیں، وہ بھی تلاوت قرآن کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور دونوں طریقے درست ہیں. اور میرا یہ پیغام ہر اس مسلمان کے لیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نبی کا نام سنتے ہی اس کے دل میں کباہت پیدا ہو جائے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پہلی بات، اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی یہی ہے، اس کی شناخت یہی ہے کہ وہ سرکار دو عالم سے محبت کا جذبہ رکھے. کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان. اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا اور کیا محبت ہے، اس سے زیادہ کیا محبت ہے، تو تمہاری جان سے بھی محبت. تو آپ نے میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہے میرے لیے. ایسی محبت، ایسی نسبت جو حضرت عمر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھی، اور ایسا جذبہ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، جو نیک عمل اچھے عملوں کریں، جو اس میں قباحت دکھے اس سے دور ہٹیں. بس اتنا سا میسیج ہے میرا. آپ سب کو اگر سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس میسیج کو اور لوگوں تک پہنچائیں. اور میں سبھی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ربیع الاول کی خاص موقع پہ، اور میرا سب کو سلام، سب کو میری مبارکباد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر.